ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ویسے تو جو دعائیں وظائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے، اسپیسیفک کسی ایک کو اجازت دینا ضروری نہیں، کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی ہے، وہ میرے جو وظائف کر سکتے ہیں، اگر وہ سیم ان کا مسئلہ ہے تو بالکل کر سکتے ہیں۔ شیف کے حوالے سے اس میں تو آپ تمام ناظرین نوٹ کر لیں کہ میرا خیال نہیں کہ کوئی وظیفہ ایسا ہو کہ جہاں درود شریف نہ ہوتا ہو۔ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ درود شریف اول آخر ضرور ہوتا ہے، عام طور پہ 11 دفعہ درود شریف بتایا جاتا ہے، اگر کبھی نہ بتایا ہو تو آپ درود شریف ضرور شامل کریں۔ اور اگر بعض ایسے وظائف ہوتے ہیں جس میں درود شریف نہیں پڑھنا ہوتا تو وہاں تصریح کر دی جاتی ہے کہ اول آخر درود شریف نہیں ہے۔ بس اوقات بعض دشمنوں کے لیے پڑھا جاتا ہے اور غیظ و غضب کے لیے پڑھا جاتا ہے، بعض وظائف ایسے ہیں کوئی کڑوی چیز منہ میں رکھ کے پڑھی جاتی ہے، اور درود شریف تو رحمت للعالمین کا تذکرہ ہے تو وہاں غضب میں رحمت کو کیوں ملائیں؟ اس لیے وہاں جو ہے مشائخ سلسلہ کہتے ہیں درود شریف نہ پڑھیں، یہ غیظ و غضب کے ساتھ جو ہے آپ یہ ورد کریں تاکہ اللہ کا غضب اس دشمن پہ ٹوٹے، تو وہ خاص تو اس کی تصریح کر دیتے ہیں۔ لیکن عام طور پہ اگر میں نہ بتاؤں تو پھر آپ انڈرسٹوڈ سمجھ کے درود شریف لازمی شامل کریں، کیونکہ درود شریف کی برکت سے تو وظیفہ آپ کا قبول ہونا ہے اور اللہ کیا جو شرف قبول نصیب ہوگا، تو درود شریف جو ہے آپ بالکل اس میں پڑھیں۔ دیکھو یہ وظائف ہم تو تبھی نفع دیتے ہیں جب اندر کے تصورات جو ہے وہ اللہ کے بارے میں پاکیزہ آپ کر لیں، اللہ کے قرب کی تڑپ پیدا رکھ کے اب وظائف کرو گے تو وظائف کا نور تو تب اترتا ہے۔ اندر سے ہماری حالت یہ ہوتی ہے ہم جو ہے وہ خدا بیزار ہو کے چلتے ہیں اور زبان سے تسبیح کر کر کے خدا کو پانا چاہتے ہیں، اللہ تو زبان ہی ہمارے قلب کو دیکھتا ہے۔ فرحان شیخ کہتے تمام حاجات پوری ہو جائیں کوئی وظیفہ بتا دیں۔ لو بھئی آپ نے سرے لگا دیا، بس ساری حاجتیں مانگنی بات ہی ختم ہو گئی، ساری حاجتیں پوری اگر کرنی ہیں تو اس کے لیے صلاۃ و سلام درود شریف۔ چنانچہ سیاستہ کی حدیث ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جب بتایا کہ آپ جو صحابی نے کہا کہ میں معمولات میں یہ ان اوقات میں ذکر و اذکار کرتا ہوں اور 1/4 وقت کا میں نے صلاۃ و سلام کے لیے رکھا ہے، آپ پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں، تو یہ ٹھیک ہے، آپ فرمایا کہ بہت اچھا کرتے ہو، لیکن اگر صلاۃ و سلام کا وقت اور بڑھا دو تو بہت اچھا ہے۔ وہ دوسری مرتبہ ہے، کہا جی میں نے اب ہاف کر لیا، 2 حصے صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں اور باقی 2 حصے میں باقی ذکر و اذکار کرتا ہوں، تو ٹھیک کرتا ہوں، آپ نے بہت اچھا کرتے ہو، لیکن تھوڑا اور اضافہ کر دو تو بہت اچھا ہے۔ اب انہوں نے سوچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اضافہ چاہتے ہیں، اسے کہا 3 حصے کر دیے، کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 حصے میں جو ہے درود شریف پڑھتا ہوں، صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں، 1 حصہ میں نے جو ہے وہ باقی ذکر و اذکار میں لگا رکھا ہے، یہ فرائض و واجبات کو چھوڑ کے اس میں لگا رکھا ہے۔ آپ پوچھا کہ ٹھیک کرتا ہوں، فرمایا بہت اچھا کرتے ہو، لیکن اگر جو ہے اور بڑھا دو تو بہت اچھا ہے۔ اب اور بڑھانے میں کیا تھا، صلاۃ و سلام ہی رہ گیا، تو انہوں نے پھر کہا کہ اللہ کے رسول میں نے سوچا اب میں سارے فارغ وقت میں صلاۃ و سلام ہی پڑھوں گا، اور کوئی وظیفہ نہیں کرتا، صلاۃ و سلام ہی پڑھوں گا۔ اس پر حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تمتما گیا، چمکنے لگا، آپ نے فرمایا اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیری دنیا کی ساری ضرورتیں پوری کر دے گا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تیری نجات کر دے گا، یعنی آخرت میں مغفرت ہو جائے گی، دنیا میں ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ اب بتائیے تو انسان کو اور چاہیے کیا ہے کہ دنیا میں ضرورت پوری ہو اور آخرت میں مغفرت ہو جائے، یہ تو ایک مومن بندہ چاہتا ہے، اور وہ صلاۃ و سلام میں وہ راز موجود ہے، اور یہ جو ہے صحیح سیاستہ کی حدیث ہے۔ اس کے اندر آپ نے بتایا جو فرحان شیخ صاحب آپ کے لیے پھر یہی ہے کہ آپ ہر وقت صلاۃ و سلام پڑھیں، اور جو صلاۃ و سلام میں نے لکھوا رکھا ہے یہ آپ پڑھ لیں، اس کے اندر صلاۃ و سلام بھی ہے، اس میں برکت کی دعا بھی ہے، یہ ایسا مجموعہ ہے کہ یہ ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو آپ 10 لاکھ مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ پر بھیجتے ہیں، ان پر سلام بھیجتے ہیں، ان پر برکت کی دعا کرتے ہیں، اور پھر نہ صرف وہ بلکہ آپ کی آل آپ کے صحابہ پر بھیجتے ہیں۔ اور وہ درود شریف آپ نوٹ کر لیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ الف الف مرتین۔ اچھا بس اوقات لوگ کہتے دن ہو گیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، وہ آپ کو نہیں پتہ چلا، لیکن تبدیلی اپنا کام کر رہی ہے، کیونکہ بس اوقات انسان کی روح کے اوپر کثافت ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے تو کثافت صاف لگنے میں ٹائم لگ جاتا ہے، جیسے میلے کپڑے پہ خوشبو چھڑکیں
تو ویسی خوشبو نہیں پھوٹتی جیسے جو اجلے دھلے پہ ہوتی ہے. اس کا مطلب اللہ پہلے روح کو اجلا دھلا کرتے ہیں اس نام کی برکت سے. اب جب وہ مزکہ ہو جاتی اب یہ نام جو ہے وہ اپنی خوشبو کو ظاہر کرتا ہے. تو اس لیے ناظرین اس میں بھی پریشان نہ ہوا کریں کہ یہ ہو گیا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا. نہیں، وہ ہو رہا ہے کیونکہ اللہ کا نام ہے، وہ اثر کیسے نہ کرے. آپ شہد کا لفظ بولے تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے، لیمو بولے تو منہ میں پانی آ جاتا ہے. تو یہ دنیا کی معمولی چیزیں اب اتنا اثر رکھتی ہیں کہ نام لو تو منہ میں پانی آئے. تو اللہ کا نام اثر نہیں کر رہا ہے. ہماری روح کا جو تعلق اللہ سے اس میں کمی ہے، اصل میں وہ اس کی صفائی ہو رہی ہے. وہ جب شفاف آئینہ ہو جائے گا اب چہرہ آپ کو صاف نظر آئے گا، گویا کہ اب اس کی تاثیر ظاہر ہوگی. دنیا کے مسائل ہیں، ہم لوگوں کے مسائل ہیں یہ. ٹھیک ہے. اور لوگوں کو گھر بیٹھے اپنے لیونگ روم میں، اپنے بیڈ روم میں، ٹی وی کے اوپر، فون کے اوپر یہ مسائل کا حل یوں مل جاتا ہے. اور ماشاءاللہ اللہ آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں، زندگی دے اور صحت دے اور تندرستی دے اور ایسے ہی رکھے ہمیشہ. آمین.